1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 27واں پارہ سورہ نجم کی آیت نمبر 52۔ آج یہ ہماری صورت مکمل ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقوم نوح من قبل انہم كانوا هم اظلم واطغى۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ اور ان سے پہلے نوح کی قوم کو ہلاک کیا، بے شک وہ ان سے بھی زیادہ ظالم اور سرکش تھے۔ یعنی عاد اور ثمود سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر کے ہلاک کیا، بے شک وہ عاد اور ثمود سے بھی زیادہ ظالم اور سرکش تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام ان میں 1000 برس کے قریب تشریف فرما رہے، لیکن انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت قبول نہ کی اور ان کی سرکشی بھی کم نہ ہوئی۔ والمؤتفکۃ اہوا فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى۔ اور اس نے الٹنے والی بستیوں کو نیچے گرایا، پھر ان بستیوں کو اس نے ڈھانپ لیا۔ جس نے ڈھانپ لیا تو اے بندے تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرے گا۔ ان بستیوں سے مراد لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں ہیں کہ جنہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اٹھا کر اوندا کر کے زمین پر ڈال دیا اور ان بستیوں کو زیر و زبر کر دیا۔ فغشاها ما غشا، پھر ان بستیوں کو اس نے ڈھانپ لیا، جس نے ڈھانپ لیا یعنی بستیوں کو الٹنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو نشان لگے ہوئے پتھروں کی خوفناک بارش سے ڈھانپ دیا۔ فبأي آلاء ربكما ربك تتمارى، فبأي آلاء ربك تتمارى، تو اے بندے تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی نعمتیں بے شمار ہیں، اور ان میں سے بعض کا اوپر تذکرہ ہوا۔ پھر اے بندے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی کون کون سی نعمتوں میں شک کرے گا۔ یہ چیز بہت زیادہ ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، مسلمانوں کے اندر خصوصاً ناشکری۔ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں ان کو نہیں دیکھ رہے، جو ایک آدھ کو کمی ہوگی اس طرف توجہ ہوگی اور منہ سے کفریہ کلمات بکرے ہوں گے۔ کوئی اگر مثال کے طور پہ بے روزگار ہے، مالی حالات خراب ہیں، تو اب وہ ایک تو نماز چھوڑ دے گا، دیگر معاملات سے دور ہوگا، اوراد و وظائف کر نہیں رہا، عبادات سے دور ہے۔ کیوں جی، کوئی پیسہ آئے گا تو حالات ٹھیک ہوں گے، کوئی سکون ہوگا تو پھر نماز پڑھیں گے، وہ اچھا سا گھر بن جائے گا، بندہ سکون سے ہوتا ہے تو پھر وہ نماز پڑھتا ہے۔ شاید یہ غلط فہمی ہے کہ مال آ جائے گا تو پھر سکون ملے گا، اچھا گھر بن جائے گا پھر سکون ملے گا، امیر ہو جاؤں گا پھر سکون ملے گا، جب اللہ پاک نے واضح فرما دیا ہے کہ سکون کسی چیز میں نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ تو اگر سکون اسی میں ہوتا تو پھر دیکھ لیں دنیا میں جس کے پاس زیادہ ہے ان کی حالت دیکھ لیں، جس کے پاس مال زیادہ ہے، جس کے پاس گھر اچھے ہیں، ایک جگہ نہیں کئی ملکوں میں گھر ہوتے ہیں، اور گھر بھی نہیں ویلاز ہوتے ہیں، سینکڑوں کنال پہ مشتمل ہوتے ہیں، لیکن ان کے حالات دیکھ لیں۔ خوشی کسی اور چیز میں نہیں ہے، اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے، اور باقی حقیقی سکون، لذت، مزہ وہ صرف جنت میں ہے، اس سے پہلے کہیں نہیں ہے۔ یہ صرف غلط فہمیاں ہیں، خاص کر وہ جو حالات جن کے زیادہ خراب ہیں، اور کئی تو کفریہ کلمات یہاں تک بک دیتے ہیں کہ معاذ اللہ، اللہ ہم پہ ظلم کر رہا ہے، اللہ ہمیں پیسہ نہیں دے رہا، اللہ یوں کر رہا ہے۔ کئیوں کو پھر سمجھانا پڑتا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو یہ جسم دیا ہوا ہے، اللہ نے تمہیں ہاتھ پاؤں دیے ہوئے ہیں، اللہ نے تمہیں سونے کے لیے بستر دے دیا ہے روزانہ رات کو، تجھے تکیہ دے دیا سر پہ رکھنے کے لیے، سر کے نیچے رکھنے کے لیے، تجھے چھت ملا ہوا ہے، اتنی بے شمار نعمتیں کہ ہم لکھنا شروع کر دیں تو کئی کتابیں چھپ جائیں۔ اتنے اللہ کے احسانات ہیں ہر بندے پہ، ایک نارمل سا بندہ ہے، بے شک کچھ نہیں ہے، گھر بار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ پاک نے یہ جو جسم دیا ہوا ہے، زبان دی ہوئی ہے، اپنے صرف اعضاء کو دیکھ لے، اپنے پارٹس آف باڈی کو دیکھ لے، اپنے اندر کے سسٹم کو دیکھ لے کہ میں کچھ نہیں کرتا میرا دل دھڑک رہا ہے، میں سو جاتا ہوں میرا دل پھر بھی دھڑک رہا ہے،
میرے سارے اعضاء کام کر رہے ہیں، میں سو جاتا ہوں، میرا معدہ، میرے دیگر اعضاء وہ اپنی ورکنگ کرتے رہتے ہیں، جسم کے اندر کی جو توڑ پھوڑ سارے سسٹم مینج ہوتے رہتے ہیں، میں سو جاتا ہوں، میرے دماغ کا سسٹم سارا اس وقت ورکنگ کر رہا ہوتا ہے، ہر چیز اپنے اپنے مقام پہ سیو ہو رہی ہوتی ہے، ہر چیز مینج ہو رہی ہوتی ہے میرے دماغ کے اندر، ساری بکھری ہوئی سوچیں ایک ترتیب پا رہی ہوتی ہیں۔ تو اتنی بے شمار نعمتیں ہیں، بلکہ ہو سکے تو ہمیں لکھنی چاہیے روزانہ وقت نکال کے رب کی نعمتیں، چونکہ ہم بھول جاتے ہیں، ہاضمے بھی کمزور ہیں، حافظے بھی کمزور ہیں، حالات ایسے ہیں، تو اب رب کی نعمتیں نا لکھنا شروع کر دیں، اور ہو سکے تو روزانہ صبح صبح اٹھ کے گریٹیچیوڈ کا یہ ہم روٹین بنا لیں کہ روزانہ صبح اٹھ کے ان نعمتوں کو پھر دیکھا بھی کریں، اس کتاب کو جو پوری کئی کتابیں بنے گی لیکن ایک دفعہ لکھنا شروع کر دینا، ایک بھی کتاب ہوگی اتنی موٹی تو وہی شاید کافی ہو جائے شکرانے کے لیے، یا اللہ اتنی نعمتیں تو نے عطا فرما، پھر بندہ بھول جائے گا جو ایک آدھ نہیں ہے، یہ جو چند ایک پریشانیاں ہیں ان کو بھول جائے گا کہ اللہ نے اتنا جو عطا فرما رکھا ہے، خیر ایک نہیں ہے، تو ہمارا وہ 99 ایک والا سسٹم ہے کہ 99 ملا ہوا ہے، جو ایک نہیں ہے اس کے پیچھے ساری زندگی پریشانی میں گزار دیتے ہیں، جو ایک نہیں ہے، جو 99 ملی ہوئی ہیں اس طرف توجہ نہیں ہوتی، اور پھر ڈپریشن، ٹینشن، انگزائٹی اسی میں وقت گزارے ہوتے ہیں، اور تھوڑی سی زندگی ہے وہ بھی ٹینشن میں گزار دیتے ہیں۔ خوشی سے گزاریں، اللہ کا شکر کرتے ہوئے گزاریں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرنے سے تو پھر اور زیادہ مل جاتا ہے، شکر کرتے جو نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی، شکر کے پنجرے میں نعمتوں کو قید کرتے چلو، تو اللہ کی نعمتوں کو لوگ بھلا دیتے ہیں اور اس میں شک بھی کرتے ہیں، تو نہ بھلانا ہے نہ شک کرنا ہے، اس کی نعمتوں کو یاد کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ھذا نذیر من نذر الاولی ازفت الآزفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، یہ پہلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں، قریب آنے والی قیامت قریب آ گئی، اللہ کے سوا اسے کوئی کھولنے والا نہیں، یعنی اے لوگو، جس طرح پہلے ڈر سنانے والے اپنی قوموں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، اسی طرح تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ڈر سنانے والے عظیم رسول ہیں جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی مسجد میں جاتے نہیں ہیں، درس و بیان نہیں سنتے، مولوی صاحب ڈراتے بہت ہیں، بٹ ڈرانے کے لیے ہی تو سارے نبی تشریف لائے ہیں نا، بٹ ڈرانا ہی، ہم ڈرتے ہی تو نہیں ہیں، مسئلہ ہی ہے، ڈرتے ہوتے تو نماز چھوڑتے، ڈرتے ہوتے تو گناہ کرتے، پتہ ہوتا بدکاری کروں گا تو اس کی یہ سزا ہے، تو ڈر کے چھوڑ دیتے نا بدکاری، غیبت کرتے تو اس سے پہلے ڈر جاتے، غیبت کروں گا تو اس کے بدلے یہ سزائیں ملیں گی جہنم میں، ڈر گئے نا، ڈر کے بندہ گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ ہم ڈرتے ہی تو نہیں ہیں اور ڈرایا جاتا ہے، قرآن میں کتنی جگہ ڈرایا گیا ہے کہ ہم ڈریں، اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دیں، ہم غلام ہیں، ہم بندے ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں، تو ڈر سنانے کے لیے ہی بھیجا جاتا ہے۔ یہ پہلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں، جس طرح پہلے نبی سارے آئے ڈرانے کے لیے، تو ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈرانے کے لیے آئے تمہارے پاس۔ آزفۃ الآزفہ، قریب آنے والی قریب آ گئی۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ قیامت قریب آ چکی، اور جب قیامت قائم ہونے کا وقت آئے گا تو اسے اللہ تعالیٰ ہی ظاہر فرمائے گا۔ اسی سے متعلق ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہوگا، تم فرماؤ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا، وہ آسمانوں اور زمین میں بھاری پڑ رہی ہے، تم پر وہ اچانک ہی آ جائے گی۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ قیامت قریب آ گئی ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو اس کی ہولناکیوں اور شدتوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ انہیں دور نہ فرمائے گا۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم صامدون فاسجدوا للہ واعبدوا، تو کیا اس بات پر تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، تو اللہ کے لیے سجدہ کرو اور عبادت کرو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے کی وجہ سے اس قرآن کا انکار کرتے ہو، اس کا مذاق اڑاتے ہو، ہنستے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانوں، اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کی جو وعیدیں اس میں بیان ہوئی ہیں انہیں سن کر روتے نہیں، حالانکہ تم نافرمان ہو اور اس قرآن میں ذکر کی گئی عبرت اور نصیحت انگیز باتوں سے غفلت میں پڑے ہوئے ہو اور اس کی آیتوں سے منہ پھیرتے ہو۔ فاسجدوا للہ،
تو اللہ کے لیے سجدہ کرو۔ یعنی اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ کرو اور اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے، اسے پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ کرنا واجب ہے، تو یاد سے سجدہ بھی کر لیجیے گا۔ تو ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے، غفلت میں دن گزر رہے ہیں، قیامت کا خوف نہیں، قبر سے نہیں ڈرتے، قبر میں جو معاملات درپیش ہونے ہیں، قبر کی پہلی رات آنی ہے، قبر کا حساب و کتاب ہے۔ ہمارا قریبی کو دنیا سے چلا بھی جاتا ہے نا، اب گھر والوں کو زیادہ ٹینشن یہ ہوتی ہے ہم اکیلے رہ گئے، ہمارا کمانے والا کون ہوگا، ہمارا ساتھ دینے والا کون ہوگا۔ اب یہ فکر نہیں ہے کہ اس بیچارے کا بنے گا کیا، یہ قبر میں جا رہا ہے، اب اس کے قبر پہ جو معاملات درپیش ہوں گے پتہ نہیں امتحان پاس کر پائے گا یا نہیں۔ قبر کی پہلی رات اس بیچارے کی، یہ بیچارے کی جو بھی قریبی چلا گیا پیارا، پتہ نہیں کیسی گزرے گی۔ اب وہ قبر میں اکیلا پڑا ہے، اب اس کی فکر، اس کی ٹینشن نہیں، اس کی ٹینشن ہوتی تو عبادت کرتے، نمازیں نہ چھوڑتے۔ اب بالفرض کسی کا والد چلا گیا، اب والد چلا گیا تو ٹینشن ہوتی ہے اب کیا بنے گا، والد چونکہ سر کا سایہ ہے، سارے معاملات اسی نے سنبھالے ہوتے ہیں، ہر چیز ہر مشکلات اپنے اوپر لے لیتا ہے، بچوں تک نہیں پریشانی مصیبت پہنچنے دیتا۔ تو اب دنیا سے جانے کے بعد ہر ایک کو فکر ہوتی ہے، اگر کمائی والا ہو والد تو اب تو کمائی کیسے ہوگی، کہاں سے مال کہاں سے آئے گا، کیا بنے گا، گھر کیسے چلے گا، اب ہم اکیلے رہ گئے، اور کئی بقدر ہوتے ہوئے بول بول کے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم اکیلے رہ گئے، ہم کیسے رہیں گے۔ یہ نہیں فکر کہ آپ کا کیا بنے گا قبر میں، ہم آپ کے لیے کچھ فائدہ کر دیں، اب آپ کے اعمال کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، ہم آپ کے لیے نیکیاں کریں، نیک اعمال کریں، آپ کو ایصال ثواب کریں، ان معاملات میں پڑھنے کی بجائے پھر چند دن بعد غم ختم ہوتا ہے، وہی غفلت کی کیفیت پھر شروع ہو جاتی ہے، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یوں اس مرنے والے کو نا جو عارضی غم ہوتا ہے وہ بھی بھلا بیٹھتے ہیں، یاد نہیں کرتے، پھر زندگی اسی طرح غفلت میں گزرنی شروع ہو جاتی ہے۔ بھائی جو عبرت موت سے بھی نہیں حاصل کرتا نا، جس کے گھر سے ایک بھی جنازہ اٹھا ہے اور اس نے اس سے عبرت حاصل نہیں کی، تو بہت بندہ وہ نقصان میں ہے بندہ، کیونکہ نصیحت کے لیے بس موت کافی ہے، موت نصیحت کے لیے کافی ہے۔ جس کو موت سے بھی نصیحت نہیں آئی نا، اس کو پھر بیان سناتے رہو، تقریریں اس کو لمبی لمبی سناتے رہو، سریلے انداز میں سناتے رہو، اس کے سارے قرآن و حدیث سناتے رہو نا۔ موت جس کو نہ ڈرا سکی، گھر سے جنازہ اٹھا، ایک اٹھا، دو اٹھے، جتنے بھی اٹھے، ہر گھر سے کوئی نہ کوئی جنازہ اٹھا ہی ہے، تو پھر بھی عبرت نہیں ہوئی۔ اور روزانہ اگر موت کو کوئی یاد نہیں کرتا کہ میرے فلاں بھی چلے گئے، فلاں چلے گئے، میرے علاقے سے فلاں فلاں زندہ تھے اب نہیں ہیں، میرے گاؤں سے، میرے شہر سے، میرے محلے سے، میرے رشتہ داروں میں فلاں فلاں تھے دنیا میں، اب وہ دنیا سے چلے گئے، جب وہ چلے گئے تو پھر ہم نے بھی جانا ہے۔ تو یوں تصور موت بھی ہمیں روزانہ ہونا چاہیے، ایک وقت رکھنا چاہیے، رات کم از کم سونے سے پہلے تصور مدینہ کریں، موت کا تصور باندھیں، تو اس طرح انشاءاللہ غفلت کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔